اشفاق احمد فرماتے ہیں، توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اس کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ توبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دیکھو اپنے آپ کو بھر کر مت رکھنا، خالی خالی رکھنا۔ رحمت کی برکھا اس گڑھے کو زیادہ بھرتی ہے جو خالی خالی ہوتا ہے، اور جو برتن منہ تک بھرا ہوتا ہے اسے نہیں۔ باہری حالات کی تبدیلی انسان کی اندرونی اور روحانی خوشی کا باعث نہیں بن سکتی۔ اگر ایک بونے کو پہاڑ پر کھڑا کر دیا جائے تو بھی وہ بونا ہی رہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا اور قبول کرنا ہے، اپنے فیصلے کو منظور کرانا نہیں۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہیں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کے ساتھ تم نے کہکہے لگائے ہو، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کی ہمراہی میں تم نے آنسو بہائے ہو۔ وہ لوگ بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوقوں سے مذہب شکار کیے جا سکتے ہیں۔ مذہب، دین، ایمان، دھرم، عقیدت، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم میں نہیں، روح میں ہوتا ہے۔ چھرے، چاقو اور گولی سے یہ کیسے فنا ہو سکتے ہیں؟ اپنی طاقت اور توانائی وضاحتوں میں ضائع نہ کر۔ بعض لوگ صرف وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو بھلا لگتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی کمزوریوں، کجیوں، کمیوں کو جان لو، سچے دل سے مان لو، تو ان کی شدت کم ہو جاتی ہے، وہ مدھم پڑ جاتی ہے۔ اگر نہ مانو تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ان کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ پیدل، تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے۔ وقت ایسے زخم بھی بھر دیتا ہے جو دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو لوگ دلوں میں یادوں کی امانتیں رکھتے ہیں وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ خوش رہا کرو۔ خواہ مخواہ نفرت کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے خود اپنی بھوک اور نیند تباہ ہوتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، لہٰذا عمر کم ہوتی ہے، اور جس سے نفرت کی جائے اس کو اثر تک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کے سر میں اتنا سا درد تک نہیں ہوتا۔ چلیں آج سے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہے گا اور کیا کرے گا۔ کرتے رہتے ہیں گناہ ہر موقع پر بے حساب، کتنا رحیم ہے وہ ایک توبہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیوں کی وجہ بنے گا۔ عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، درود ان پر پڑھتا ہوں سور خود جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں۔
سیدنا خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا ہو۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جسم مہکنے سے بہتر ہے۔ دوا تو مریض کی توجہ بیماری سے ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ شفا دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے۔ جب عشق الہی ہمارے دل میں ہو تو دل سے بڑا اس فانی دنیا میں کوئی بھی پاک صاف گھر یا محل نہیں ہو سکتا۔ زندگی دو سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ شکر، دوسرا سجدہ استغفار۔ جب رب کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ تم کبھی شام کے بعد کا منظر دیکھو، آنکھ کے سرخ کناروں پہ سمندر دیکھو، کتنے غمگین ہیں باہر سے یہ ہنسنے والے۔ وقت پاؤ تو کبھی جھانک کے اندر دیکھو۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک۔ تنگی کی شدت آسانی کا پیغام ہوتی ہے۔ معاملات جب مشکل ترین ہو جائیں تو آسان ہو جاتے ہیں۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ روح و قلب میں اللہ کو ڈھونڈ، نقش دیار یار کو اپنی گلی میں ڈھونڈ۔ ایک کائنات ہے تیرے اندر چھپی ہوئی، جو کچھ بھی ڈھونڈتا ہے وہ اپنی خودی میں ڈھونڈ۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو خوار نہیں کر سکتی۔ زندگی نہ بھڑک اٹھنے کا نام ہے، نہ بجھ جانے کا نام ہے۔ زندگی نام ہے سلگتے رہنے کا۔ من پسند انسان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، خواب و خیال میں نہ زمین و آسمان میں۔ اپنا بنا لیا ہے جس کو بھی عشق نے، دنیا کی بھیڑ میں وہ معروف ہو گیا ہے۔ میں بھی خاک ہوں تیری راہ کی، میری تشنگی تیرا عشق ہے۔ مجھے گوند کر اسی عشق میں تو سوار دے میرے کوزہ گر۔ سجدہ وہ جگہ جہاں سکون ہی سکون ہے، وہ جگہ جدھر ہم رو بھی سکتے ہیں، اللہ سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کو ہمارا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ہی ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ اس کا بندہ بنا سجدے کے رہ ہی نہیں پاتا۔ وائس کی بات دل میں جو اترے تو کس طرح، جب کان اس کی کثرت گفتار چاٹ لے۔ غلط ہے صاحب دولت کو گر غنی کہیے، غنی وہ ہے جسے اللہ دے خزانہ عشق۔ سجدے میں گیا تھا میں لبریز فکر سے، اٹھا تو میری فکر بھی سجدے میں گر گئی۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو، فرمایا گیا وہاں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم تنہائی میں خدا کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے دل کی اصلاح کر دے گا، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔
लफ्ज़ से भी खराश पड़ती है, तबसरा सोच कर किया कीजिए। झूठ से भी बुरा है आधा सच, इससे बेहतर है चुप रहा कीजिए। कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के बाद। कुछ लोगों के नसीब में अपने बुख्ल की वजह से पैसा जमा करने की मशक्क़त तो होती है, पर अपने ऊपर खर्च करना नसीब नहीं होता। उस रब ने जिस जिस चीज़ का वादा किया है वो वादे नहीं बदलेंगे, उन वादों का अंजाम भी नहीं बदलेगा। आप बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी, आपकी तरजीहात और उसूल और नज़रियात ये सब बदल जाएंगे, लेकिन उसके उसूल वही रहेंगे। हिदायत क्या है? ये अपने इल्म को अमल में ढालने का नाम है। ये सिर्फ उसको मिलती है जिसको अपनी गलतियों का एहसास होता है। वक्त में से कुरान के लिए वक्त निकालेंगे तो बाकी दिन में खुद ब खुद बरकत पड़ जाएगी। हमारा सबसे बड़ा मसला गुनाहों की सफाई देना है। हम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में हर चीज़ आम करते जा रहे हैं, गुनाह आम हो रहे हैं और ज़िंदगियाँ मुश्किल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को आसान बनाया था। उन्होंने इंसानों को मुआशरे की जंजीरों से निकाला था। हमने क्या किया? हमने ज़िंदगी को मुश्किल बनाना शुरू किया, और अगर हम दिल की मानते रहेंगे तो ज़िंदगी मुश्किल बनती जाएगी। मोमिन एक आम इस्तेमाल होने वाला नाम है। हम सबको इसका माना मालूम है। ईमान वाला, वो जो ईमान रखता हो, यकीन रखता हो। ईमान का लफ्ज़ अमन से निकला है, और अमन का माना है हिफाजत में आना। ये हिफाजत की गारंटी को भी कहते हैं। ऐसे ही ईमान का माना है किसी पर भरोसा रखना, बहुत कामिल यकीन रखना। कभी भी बहस व मुबाहिसे करके दीन के मामले में जीतने की कोशिश ना करें। दीन के अहकामात जो शुरू में बताने हैं वो ईमान, अकायद और फिर सच्चाई के मुतालिक होने चाहिए। कोई अगर मौसीकी सुनता है तो इसलिए क्योंकि उसने अपने दिल का सुकून उसमें ढूंढ लिया है। जब उसका दिल बदलेगा तो उसको खुद मालूम हो जाएगा कि असल सुकून ये नहीं है। सिर्फ कान नहीं बंद करवाने उसका दिल बदलना है। उसके दिल को पानी देना है, तब वहाँ से नया पौधा निकलेगा। ज़मीन पर ज़ोर से चलना और गुरूर से चलना ये भी मना है, क्योंकि ये ज़मीन भी अल्लाह की एक जानदार मखलूक है। ये क़यामत के दिन गवाही देगी। हमने मर के इसी ज़मीन के अंदर जाना है, तो इस ज़मीन को नाराज़ नहीं करना। ये सदियों से आप जैसे इंसानों को देखती और भुगतती आई है। अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की नेमतों का एहसास होना भी है। हम में से अक्सर लोगों को इसका एहसास नहीं होता कि हम कितनी नेमतों में रह रहे हैं। हम बस वही देखते हैं जो हमें नहीं मिल रहा, वो नहीं देखते जो पहले ही हमारे पास है, वो सब जो दूसरे बहुत से लोगों के पास नहीं है। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है, तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए हैं। हर तूफ़ान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफ़ान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज़ में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। अगर इंसान सिर्फ अपनी गलतियों पर नादिम होने लगे तो उसको हिदायत मिलती रहती है। ये सिर्फ उसको मिलती है जो उसकी ख्वाहिश रखता है। कुरान क्या है? कुरान आपका दोस्त है।
یہ ہر روز آپ کی زندگی میں ہونے والے موجودہ مسئلے کا حل آپ کو بتاتا ہے، ایسے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے آپ جیسا سبق پڑھنے والے کو ہی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا، کیونکہ اس کو اس کے اپنے مسئلے کا حل مل رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہر ایک کا دوست ہے۔ ہوا کی سی چلتی اس زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ امیدیں لگانا صرف اللہ کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پر کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا کارساز، مالک اور خالق ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس آیت کو دل کی تسبیح بنا لو، اللہ تمہارے دل کا سہارا بن جائے گا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنوں کی ایک فوج آ کھڑی ہوئی، تب ان کا بھی سہارا اللہ تعالیٰ تھا جو تمہارا ہوگا۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، تاریکی میں معجزہ بن کر۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ کو بتانے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتا ہے، وہی آپ کی ڈھال ہوتا ہے، وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے اور وہی آپ کے لیے بدلے لیتا ہے۔ پھر آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو لوگوں کے خلاف تدبیریں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے۔ یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، یا اس کی دستک بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پر ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی تھی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا؟ وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو
کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیریں لکھ سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو وہ اسے تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب اللہ کو تم اپنا یقین بنا لیتے ہو، پھر منزلیں تم تک پہنچنے کے لیے خود ہی راستے بنا لیتی ہیں۔ آزمائش ہمیں اللہ سے دور نہیں کرتی، بلکہ اصل میں آزمائشیں تو ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہیں۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب اسے تم الوکیل پاؤ گے۔ وہ تمہیں بے چینیوں کے وقت سے گزار کر سکون بھرا لمحہ دینا چاہ رہا ہے۔ کن کی آس میں پھر صبر کا عادی بناتا ہے، پھر معجزے کر کے بندے کو اپنا بنا لیتا ہے۔ جب تم بھول جاتے ہو اس کو تو وہ تمہیں لے آتا ہے وہاں جہاں آتا ہے یاد تمہیں وہ پھر بے تحاشا۔ ہو سکتا ہے یہ طوفان اللہ کی طرف سے غائبانہ مدد ہو، ایک وہی تو ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں بلکہ تمہیں ہنسائے گا۔ یہ تکلیفیں، یہ آنسو، یہ تڑپ تمہاری اگر صبر کرتے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے تو یہ سب چھٹ جائیں گے۔ وہ وہی خدا ہے جو یعقوب کا ہے، وہ وہی خدا ہے جو ابراہیم کا ہے۔ اللہ تم سے ہر اس دل کے بارے میں پوچھے گا جو تم نے توڑا ہے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے اس نے بتا دیا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ یہ مخلوق کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے نہیں۔ فلاں کام نہیں کرنے ورنہ سکون سے نہیں رہو گے، ناجائز تعلقات نہیں بنانے ورنہ دل ٹوٹ جائے گا اور ذلت ملے گی۔ زبان کو قابو کرو ورنہ اپنے الفاظ کی وجہ سے بہت برے پھنسو گے۔ جھوٹ نہ بولا کرو ورنہ بزدل ہوتے جاؤ گے۔ صرف سچ تمہیں نجات دلائے گا ہر مشکل سے۔ لوگوں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگا نہ کرو، کیونکہ یہ مانگنا تمہیں رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی رضا میں راضی رہنا۔ ہم سب یہی کرتے ہیں، انسانوں کے بارے میں اپنے گمانوں پر چلتے ہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلطی کر کے بدل سکتے ہیں تو دوسرا بھی غلطی سے سیکھ سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پر کسی ایک کا نام تو نہیں لکھا ہوتا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا، اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اور اس کی عطا مختلف ہو سکتی ہے، اور سب سے بہترین عطا اللہ سے انسیت کا بڑھنا اور اس کی محبت اور سکون قلب، طاقت، چستی، خوشی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ملنا ہے۔ آپ پرندوں کو روز اڑتے دیکھتے ہیں اور آپ پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو کون تھامے گا۔ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی نئے شخص سے جڑ جانا چاہتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟
کون تھامے گا؟ پرندوں کو نہیں دیکھتے، وہ کس کے بھروسے ہوا میں اڑان بھرتے ہیں، اور اگر زمین پر بیٹھے رہیں تو مارے جائیں گے۔ اڑنا ان کی کامیابی ہے، آپ نے بھی اپنی کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شہرک سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ۔ سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ بندہ بھلے ہی اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے مگر وہ پیدا کرنے والا رب اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا، ہمیں دھتکارتا نہیں، یہ نہیں کہتا کہ کیوں آئے ہو، مجھے بھول جانے کے بعد اب کیوں آئے ہو۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تب بولنے کی غلطی، جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تب شکایت کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، ایسے لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو وہ تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جھامتے دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ اشفاق احمد فرماتے ہیں حقیقت میں کوئی نہیں مرتا، موت حکمت کا ایک پردہ ہے۔ نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی سہی۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائش ہے، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی نیکیوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیں۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کی بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کن کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے رستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ اور وہ رب تو آزمائش بھی انہی کے ذریعے دیتا ہے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ ہمت ہار جاتا ہے یا صبر کر جاتا ہے۔ عمل ہی ہے جو اہم ہے۔ قرآن کے احکامات صرف وصول نہیں کرنے، قبول بھی کرنے ہیں۔ اللہ کے ان فرما بردار بندوں کی طرح بننا ہے جو اللہ کے حکم کے آتے ہی سر جھکا دیا کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وہ پھر اپنی نہیں چلاتے، وہ توجیحات نہیں دیتے، وہ اپنے عمل کی صفائی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی بات آ گئی تو بس اس کے آگے کوئی بات نہیں، ساری دنیا پیچھے چلی گئی، کیونکہ اللہ کا